پانی پا کے لیا میں کیوں دے نا تھوڑا جہا پانی چڑیا باقی گیلن چ تھوڑا جہا پا کے رکھ چڑیا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پیا رہا جدوں بھی انہوں پینے وہ مزہ بھی وہی ہے رنگ بھی وہی ہے بولتے نہیں ذائقہ بھی وہی ہے گڈیاں کا آپ کو پانی پا کے رکھوا گیلن چ مہینے تو پہلو وہ جالا لگ جائے اس لیے وہ خراب ہو جائے گا لیکن زمزم کی خاصیت کیوں ہے کہ زمزم کا پانی کتوں نکلے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں ایڑیاں چکیاں نے پیر رو رہے ہیں اما جی صفا تو مروا مروا تو صفا صفا تو مروا مروا نے کھڑیاں نے تے اللہ نے جبریل نو بھیجا جبریل جا کے نا پر مار تے مارنا بھی اسماعیل دی ایڑیاں دے تھلے پاسے نے مارے پر پانی کا چشمہ اگلے اما جی حاضر آئی ہیں دوالے پتھر رکھ دیا نے تے ناریاں دیا نے دم 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 روک جا آواز آئی تو تے پانی روکن واسطے زمزم کیا تے مینوں تیرے الفاظ میں پسند آئے نے میں قیامت تک پانی دا نام ہی زمزم رکھ دیا 2009 دے اندر نا انہاں ایک پائپ لائن پائی آ سعودی عرب نے حکومت نے مکے تو لگ کے مدینے تک یعنی اس حرم تو لگ کے مسجد نبوی تک ادھر مدینے انہاں موٹراں لائیاں بڑیاں بہت بڑیاں جاندار جہاں 3000 گہرائی فٹ جو پانی کھینچیاں ایڈیاں تگڑیاں موٹراں انہاں دی نیت کی سی بھی حرم چوں دوسرے حرم سے پانی ڈائریکٹ پہنچے زمزم دا موٹراں لائیاں چلائیاں گئیاں لیکن وہ موٹراں زمزم کا پانی حرم کی حدود کو باہر نہیں کر سکی گندا پانی بوتل پا کے نا 20 روپے کی بوتل ہے زمزم نے بولتے نہیں وہ پتا جی کہ نہیں بولو تو صحیح ہے نا بولیا جی نا تھوڑے سے کوئی پرچا نہ بول گندا پانی بیچ رہے دیکھو زمزم حرم دی حدود چوں باہر نکلیا انہوں سے ٹینک نے بڑے بڑے پیچھے لیا مائے زمزم ٹینکاں کے ذریعے مختلف شہراں پہنچایا جائے یہ زمزم کا پانی گیلن چ پا کے لیا جدوں پینے وہ رنگ تے مزہ نہیں بدلتا کیوں وجہ علت کی ہے کہ اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل کی لگی ہے گڈیاں دے پاسیاں جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل کی لگ جائے وہ ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے جس سے ہاتھی نو نبی کا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے وہ کیسے بدل سکتا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور میرے نبی کا پسینہ بھی آلہ پسینہ بھی آلہ بول دے نہیں پسینہ اتنا آلہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی کیا ہمارے پوچھا عبداللہ تو اکھا تو نبی نا نبی پاک تو بڑی جلدی لب لی فرمان لگے نبی کے پسینے سے خوشبو ہی نہیں ہے مینوں گلیاں دس دیا نے اتوں کی آمینہ دے لال نہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا پسینہ لا لا کے تیسی جبان ام سلیم تو کی کر سونے میرے کل کستوری ہے میں چاہنی ہوں دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے بھی خوشبو اور زیادہ ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے کر مہمان آئے ایک پونے چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں پونا گندا سی مہمانوں نے برا محسوس کیتا ہے پونا کھچیا تنور چ سٹ دیتا ہے مہمان آندے نے انس پونا تے گندا سی آسا کیا تینوں دھو لینا تو اگ چ سٹ چڑیا ہے تھوڑی دیر گزری ہے پونا اگ چو کٹیا ہے جھاڑ کے روٹیاں تے وچھا دیتا ہے مہمان ویکھدے رہ گئے انس ایک ہی گل ہے حضرت انس فرماندے نے جگہ میں پیر ایک دن
میرے گھر تشریف لے آئے سن، دوپہر دا ٹائم سی، آپ کو پسینہ بڑا ہوندا سی، آپ نے پسینہ صاف کرنے واسطے میرے کو رومال منگیا، کپڑا منگیا، آپ نے رومال پیش کیتا، جدوں دا سونے نے پسینہ صاف کیتا یہ ادوں دا مینوں کبھی پانی چ نہیں دھوتا، جدوں گندا ہوندا ہے یہ میں اگ چ سٹ دینا وا، نبی دے پسینے دی برکت ہی اینی ہے، میل سر جاندی ہے، کپڑا بچ جاندا ہے۔ اور جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگ جائے وہ کپڑا اگ چ نہ سڑے، تے جس ہاتھی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے، بولو تو صحیح جان سکتا ہے۔ اس پسینے دیا خوشبو ہی بڑی اج کل کے تیر سے تمہیں پتا فیس بک سے جو یہاں کا حال ہو رہا ہے، روز کسی نہ کسی تیر نو نہ بیبیاں لکڑ پھیردیاں ہوں، جنہ چر فڑیا نہ جائے اصلی چلو فڑ کے نکلی بولتے نہیں، یہ نہیں اترے یہاں کا پسینہ کے کٹے نو سکھاؤ جی کہ 2 مہینے ہو ہی نہ علم نشرح لو پسینہ میرے پیر دا، بد کچھ دوریوں پسینہ میرے پیر دا، علم نشرح لو پسینہ میرے پیر دا، بد کچھ دوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا وہ گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، مدنی دے لبا تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا بل جگ دا، بھلی ہوئی قوم نو اس تیرائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ بڑے بڑی قیمتی جملہ ہے جنہاں نو صحابہ نہ پیارے سبحان اللہ کہندے، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے، آقا دی وہ یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے، جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ اے پیغمبر تے یار قرآن کہہ رہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، نبی دے صحابہ اللہ دے راہ خرچ کرنے والے، جو ہر جگہ تو منگل تے پنن والے نبی دے صحابہ نہیں بلکہ اللہ دے راہ دینے والے، میرے کلے عثمان نے 36 کروڑ 56 لاکھ تے 50,000 دا مال میرے کلے عثمان نے دیتا۔ سب تو بڑے تاجر کون سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور آج بھی مدینے کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے حضرت عثمان کا، کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہے، بلکہ میرے عثمان جرا کنویں ہے نا وہ دوارے کھجورا لائیاں، وہ باغ ودتا 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 1500 باغ تک چلا گیا۔ آلے سعود نے ابھی دیکھ بھال کی تھی، وہ مال عرب دیا منڈیاں سے لکھا ہے، وہ آمدن حضرت عثمان بن عفان کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ اڑی رہی، پاکستان کی حکومت نہیں تھی، یہ ہوتی تو 1 روپیہ بھی نہیں لگا بول دے رہے۔ اور عمران خان نے بھی پتہ نہیں کتنا کو 200 سے ارب کنے تک معاف کر دے، جڑے ہوائی نے اپنے انہوں نے معاف کرے، باقیوں کا احتساب ہو رہا ہے تو معاف کرن دیا، گھر کھان نو نہیں تو سزا برت لائی ہے گل کرنا نہیں، گھر کھان نو نہیں بے آٹا پین گئی، وہ کو خوفے خدا اگلے کو نکلن نہیں دیا، وہ کو معاف کرن دیا، اور جنہیں انہیں پیسے لائے سن نا انہیں واپس ہی تو دینے لے بول دے رہی وہ واپس بھی دے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اسی کہہ دو آمین۔ اللہ اس ملک کے دشمنوں کا ستیہ ناش کر دے، ہندوستان کا بھی بیڑا گرک کر دے، مینوں تے ہندوستان دے ہندوؤں دے ویکھو نا 1.5 گٹ دے انہوں نے فوجی نے 1.5 گٹ، اج جڑے ساڈے فوجی نے انہاں دی لتاں دے برابر بھی نہیں جو ایک مکی وجہ تے دجی منگدے نے، تے جنہ کاواں دا موتر پینے کڑیاں والے ہو، جنہ گاں کا موتر ڈائریکٹ کے بک رکھ کے پینا ہے، گاں کا پیشاب پین والے دم دم کے پین والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
بولو کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کا ایک ایک مسلمان پاکستان کا ایک ایک بچہ آرمی دے شانہ بشانہ ہے آرمی دے نال انشاءاللہ چلن واسطے تیار ہو آرمی کا ساتھ دیو گے پاکستان واسطے لڑو گے انشاءاللہ تعالی اسی انہاں ہندوؤں جہنم سے پہنچا کے چھڈا گے تو ہندو سنت سے پنجاب ہندوستان کے اندر لہرا کے چھڈا گئی لگایا اور تھی وہ کلا ہی ذرا چلتی جانا ہے کشمیریاں کا بھی دھن حوصلہ ہے جہے سارا کچھ قربان کر کے جھنڈے پاکستان دے لہرا دے تھی بھی انہوں کا ساتھ دیو گے کہ نہیں آپ چک کے انہوں کا ساتھ دیو گے انشاءاللہ اسی کشمیریاں دے نال انشاءاللہ اور یہ جڑے ہندوستان دے ہندو نے بغیرت چلے انہاں چوڑیاں دا قیمہ کر کے انشاءاللہ تعالی اسی کتے آگے پا کے چھڈا گے اور کشمیر دیا وادیاں چ بھی قرآن و حدیث کا پرچم لہرا کے چھڈا گے انشاءاللہ اور ہندوستان دے ہندوؤں ابو بھی اس واسطے اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے کشمیر کی بھی حفاظت فرمائے اور ساری فوج کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اچھی کرو آمین تھی رات کو ستے ہوتے ہو تاری فوج پہرا دے رہی ہوتی ہے جہاں بندہ فوج کے خلاف بکواس کرے انہوں روکیا بھی کرے تو بات سنو میرے پیغمبر کے سپاہ سالار نبی دے جاندار آقا دے پروانے اللہ دے راج خرچ کرنے والے نبی دے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ آمینہ بلال نے اپیل کی ہوئے کہ میرے عثمان نے نہ کی ہوئے بلکہ مینوں یاد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ لبن واسطے کون گئے نے ایک میرے ابو بکر گئے نے دوجے میرے عمر گئے نے دیکھنا پیار دیا گلا آقا فرماندے نے ابو بکر عمر فاطمہ جوان ہو گئی ہے یہ واسطے رشتہ لب کے آنا ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار پور پہ چار دینے فرمایا علی تیرا رشتہ فاطمہ نہ ہو جائے تیرا کی خیال ہے حضرت علی میرے ابو بکر دیوے او سکھی دے جڑے پل جان فرمایا علی سمجھ کے فائنل ہو گیا ہے حضرت ابو بکر سے عمر آئے سونے سی رشتہ لب آئے فرمایا کدا انتخاب کیتا ہے فرمایا حضرت علی کا کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو بلایا جاتا ہے آقا فرماندے نے علی تیرے کو حق مہر بننے واسطے کوئی چیز ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت علی کا نکاح ہوا مکان بھی کرائے کا نبی دے صحابی سے حضرت نعمان انہوں کا مکان کرائے پہ لا کے نبی علیہ السلام نے دیتا اسی ان کی دین ہوئے نہ ہوئے اور کوئی چیز منڈا نمازی ہوئے نہ ہوئے اس گھر چ دین ویکھ رہا ہے لیکن انہوں کو پیسہ پینا اور میرے بھائیو دین نو مقدم رکھیا کرو اگر تھوڑی بیٹی کی قسمت چنگی ہوئی تو آٹومیٹک ہی ہر چیز لب جائے شاکر رہا کرو دعا کریا کرو کہ اللہ بیٹیاں دیتی نہیں بھنیں دیتی نہیں یہاں کے نصیب بھی اچھے کر دے اسی تو آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق مہر بننے واسطے کچھ چیز ہائے ہائے حضرت علی فرمان لگے اللہ چولہا زرا سے تلوار ہی ہے آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ مدینے کے بازار سے گئے کشف الغمہ فی معرفت العلم بڑی بہت مرکی بات وہ باقاعدہ طور پہ باپ بنے حضرت فاطمہ نے نکال
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچ رہے ہیں، وہ 280 درہم دے رہا ہے، تو کنے دے رہا ہے؟ اس دوران حضرت عثمان ملتے رضی اللہ، حضرت عثمان میرے علی کتنا ہے؟ میں جی زرہ بیچنے واسطے آیا، تلوار میرا رشتہ طے ہو گیا ہے پیغمبر دی فاطمہ دے نال، بیٹی فاطمہ دے نال۔ اچھا حضرت عثمان نے ہاتھ ماریا تو 480 درہم نکلے، سارے دے سارے حضرت علی کی جھولی چ پا دیتے۔ تلوار پھڑ لئی، زرہ پھڑ لئی، علی تر پہ، فرمایا علی واپس آؤ نا، تلوار بھی لے جا، زرہ بھی لے جا، زرہ پہن کے تلوار لے کے جہاد تو کرے گا، ثواب عثمان نو ہوے گا۔ نبی علیہ السلام نو جا کے 480 درہم دیتے۔ آقا فرماندے نے علی تلوار بھی لے ہیں، زرہ بھی لے ہیں، پیسے بھی لے ہیں۔ حضرت علی آندے نے سونیا اج مدینے دے بازار چ عثمان مل پیا سی رضی اللہ تعالی۔ آقا علیہ السلام انہاں درہماں نو الٹ پلٹ کردے نے، فرماندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، اور عثمان اج تو بعد تو عمل نہ بھی کرے تا بھی جنتی ہے۔ میرے علی نکاح واسطے برات لے کے آئے، میرے آقا نے نظر ماری ابو بکر عمر کوئی نہیں، آقا فرماتے نے علی نکاح دے دعا لے کے ہی نہیں آیا، لے کے ہی نہیں آئے، پہلو نکاح دے دعا دے لیاؤ۔ ابو بکر عمر آئے، علی نے نکاح میں گوا، حضرت علی کی طرفوں ابو بکر عمر بنے، فاطمہ کی طرفوں گوا میرا عثمان بنے۔ بول دے رہے اگر انہوں نے ہی مانگا۔ اور اگے آئیے رحماء بینہم دی مثال دے، آپ کی بھابی حضرت اسماء بنت عمیس جعفر طیار کی بیوی بیوہ ہوئی، حضرت علی نے نظر ماری مدینے کے اندر بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دا آیا رضی اللہ تعالی۔ اور بھابی بیوہ کا رشتہ کنوں دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نو دیتا ہے۔ پھر اگے آئیے حضرت فاطمہ فوت ہوئی، انہوں نے غسل حضرت علی نے اسماء بنت عمیس ابو بکر کی بیوی نے مل کے دیتا ہے، جنازہ مسجد نبوی کے لیے آتا گیا۔ ہائے ہائے حضرت علی کھڑے، ابو بکر نظر نہیں آیا، پیچھے ابو بکر صدیق کھڑے رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی نے نظر ماری، ابو بکر نے بولا، فرمایا جنازہ پڑھاؤ، فرمایا نہیں بیوی تھوڑی ہے، بیٹی نبی دی ہے، جنازہ تسی پڑھاؤ۔ تیرا نام رہے گا، توجہ تسی میرے وال ویکھو یار، گل میں بڑی اہم کر رہا، توجہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمان لگے بیوی تھوڑی بیٹی نبی دی، جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے دل کرتا ہے، توجہ ادھر میرے وال، لیکن نبی دی ایک حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت کے اندر صدیق موجود ہو گئے وہ دوجا مسلح پہ نہیں کھلو سکتا۔ ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا رضی اللہ تعالی۔